والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہو گئی اور ماہ مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہو گئی اور پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور آج وہ اس میں دن جو ہے گزر گیا ہے اور یہ جو رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور ہم ان ایام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں جو شب قدر ہے. اور اسی ماہ کی جو مناسبت ہے ایک وہ مناسبت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. لہذا آپ حضرات کے خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے ایک گوشے کی طرف اشارہ کریں گے کہ 15 ماہ رمضان المبارک کو امام کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. دوسرے امام شہزادی زہرا کے آغوش میں آئے، لہذا یہ مہینہ جو ہے اور زیادہ بابرکت اور مبارک ہو جاتا ہے کہ دوسرے امام اس دنیا میں آئے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ابھی ذکر کیا تھا صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کریں گے امام کے سلسلے سے کہ جیسا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان مقام وقات، کہ یہ دونوں امام ہیں، اگر یہ صلح کر لے تو امام ہے، بیٹھ جائیں تو امام ہے، تو یہ دونوں امام ہیں، صلح کر لے یا جنگ کر لے تو یہ دونوں امام ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کیا تو اب آپ دیکھیں کہ حالات کیسے تھے اس دور میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو تاریخ کی جو اہم دور گزرا ہے کہ مولا علی کو جو 4 سال ظاہری حکومت 36 ہجری سے ظاہری حکومت مولا علی کو، اور پھر 40 سے امام حسن مجتبیٰ کو 10 سال جو ظاہری حکومت، یہ جو 14 سال یعنی 4 سال امیر المومنین کے اور 10 سال امام حسن مجتبیٰ کے، یہ 14 سال آپ دیکھیں تو بڑا اہم دور گزرا ہے، بڑا اہم دور گزرا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو ہے ایسے تھے کہ امام شناس نہیں تھے، اور حاکم شام معاویہ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے امام کو ایک عام شخص تصور کریں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص جو ہے عام شخص تصور کرے گا اور پھر اتنا موقع نہیں کہ امام جو ہے خود تعارف کرا پائیں نا اپنا تعارف نبوت سے کیا رشتہ ہے، تو اس کی جو ہے یہ کوشش تھی حاکم شام کی کہ لوگ جو ہے ایک عام آدمی تصور کرے اور لوگوں کے اندر جو ہے امام شناسی نہ ہو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ 50 سال تک یعنی خطبے سے مولا علی کو برا اور بھلا کہا جا رہا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 50 سال تک جب کہا گیا ہو تو اب جو 50 سال کے بعد جو ہے کیا حالات ہوں گے، کیا دور ہوں گے.
لہذا تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور یہ جو ہے وظیفہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد معاذ اللہ مولا علی کو برا اور بھلا کہتے تھے. تو ایک شخص تھا, سفر کر رہا تھا, سفر پہ جا رہا تھا, راستے میں رکا اور رکنے کے بعد اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد وہ مولا علی کو برا بھلا نعوذ باللہ میں لعنت کرتا تھا. مولا علی کو برا بھلا کہنا بھول گیا. اب جب بھول گیا آگے چلا گیا. اب جب آگے کچھ چلا گیا تب اسے یاد آیا. جب یاد آیا تب وہ پلٹ کر آیا اور آنے کے بعد جو ہے معاذ اللہ لعنت یعنی برا بھلا کہا, اور اس کے بعد جو ہے بھول گیا تھا. لہذا کفارے کے طور پہ اس نے حکم دیا یہاں مسجد تعمیر ہوگی, کفارے کے طور پہ, اس لیے کہ بھول گیا تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے حالات تھے کہ لوگوں کے اندر جو ہے امام شناسی نہیں تھا. جنگ صفین میں جو ہے آپ دیکھیں کہ حاکم شام نے جو ہے نیزے میں بلند کر دیا, قرآن ہے نا, مولا علی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں تک کہ وہی افراد کی جو مولا علی کے ارد گرد تھے وہ امام شناس نہیں تھے. مولا علی حکم دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجسمہ قرآن ادھر ہے, روح قرآن ادھر ہے, یہاں تک کہ مالک اشتر جو ہے بس چند لمحہ اور تھا حاکم شام کا کام تمام ہو جاتا, لیکن جو مولا علی کے ارد گرد تھے وہی مولا علی کے خلاف ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ وقت شناس, امام شناس وہ نہیں تھے. تو سب سے زیادہ جو سخت حالات تھا, ظاہر سی بات ہے کہ وہی افراد تھے جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے. تو وہی افراد جو ہے لشکر امام حسن میں تھے, یعنی جو ہے وہ امام شناس نہیں تھے. اور ادھر جو ہے حاکم شام اس کا جو ہے یہ کام ہی تھا, چاہ رہا تھا کہ ورغلا دے امام کے لشکر میں, لوگ جو ہے ورغلا جائے, اور خرید اور فروخت بھی جاری تھا. حاکم شام وہ خرید رہا تھا, جو امام کے لشکر میں تھے انہیں خرید رہا تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حکم کندی تاریخ میں ملتا ہے, حکم کندی, اور اس کو امام نے 4000 لشکر کا سردار بنایا. 4000 لشکر کا سردار بنایا امام نے, اور حکم کندی جو امام کی طرف ہے, لیکن یہی شخص جو ہے بک جاتا ہے, یعنی 5 لاکھ میں معاویہ نے اسے خرید لیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 4000 افراد, اس کا جو ہے سردار, اب جب سردار بک گیا, 4000 افراد جو ہے بک گئے, یہ جو ہے 5 لاکھ میں معاویہ کی طرف چلا گیا. تو اب جب ایسے حالات ہوں تو پھر امام جو ہے زمین الہی پہ کس طریقے سے پیغام پہنچائے کہ جو خود امام کے ارد گرد, یہ پہلا شخص, یا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بشر بن ارطاد, یہ ملعون شخص ہے کہ یہ جو ہے بہت سخت مولا علی کا دشمن, نہ صرف یہ کہ مولا علی کا دشمن, بلکہ اگر کسی کا نام بھی علی ہوتا تھا تو یہ جو ہے بے دریغ قتل کر دیتا تھا, بشر بن ارطاد. اور یہ جب یمن پہ حملہ کرنے کے لیے نا پیدر پہ حملہ کر رہا تھا, اور ادھر جو ہے مولا علی نے عبید اللہ سے کہا اسے بھیجا, تو یہ گیا, جانے کے بعد بھی جو ہے یہ بھی حاکم سے جا ملا, حاکم شام سے جا ملا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 2 نمونے جو ہے آپ کے سامنے ہیں. تو امام کے ساتھ جو افراد تھے وہ ایسے افراد تھے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے جس طریقے سے انسان بیمار ہو گیا ہو, یعنی تمام اعضاء جو ہے جواب دے چکے ہوں. مثلا کڈنی خراب ہو گیا, پھیپھڑا خراب ہے نا, خون کا دوران خراب ہے, تمام اعضاء خراب ہو چکے ہو, جواب دے چکے ہو, اور پھر اس کے بعد جو اگر انجیکشن لگایا جائے, اگر اسے دوا دی جائے تو تمام اعضاء جو ہے بیکار ہو چکے ہیں. اب جو ہے انجیکشن کام نہیں کرے گا, اب دوا کام نہیں کرے گا,
اسی طریقے سے امام کے لشکر میں اکثریت تھی کہ اب جو ہے انہیں جو ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ جو ہے امام کی بات مان نہیں رہے تھے، جیسا کہ خود جو ہے طٰہٰ حسین نے بھی یہ لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے عراقیو، اور تم نے جو ہے میرے بابا کے ساتھ بے وفائی کی اور تم جو ہے دنیا کے لالچ میں دین کو چھوڑ رہے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات میں اگر امام جنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا، جیسا کہ خود مولا علی نے فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے، مولا علی نے فرمایا ہے، مولا علی نے فرمایا یعنی جو معاویہ کی طرف تھے باطل پہ ہوتے ہوئے اتنا پختہ تھے، لیکن جو امام کی طرف تھے وہ حق پہ ہوتے ہوئے بہت کچے تھے، کہ امام نے خود فرمایا کہ ہمارے جو ہے 10 لے لیے جائے اور ہم جو ہے معاویہ کا 1 لے لیں، یعنی معاویہ کے 1 کو ہم خرید لیں اور 10 ہم دینے پہ راضی ہیں، 10 ہمارے لے لیے جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو ہے حق ہے اور اس حق پہ ہوتے ہوئے بھی عقیدے میں کچے تھے، پختہ نہیں تھے، اور ادھر باطل پہ ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے وہ پختہ تھے، باطل پہ پختہ تھے۔ تو امام نے جو ہے یہ فرمایا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں نا تو پھر کیا ہوگا، تو امام نے صلح کی۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر جو ہے جنگ ہوتی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح نہ کرتے، جنگ کرتے، تو اس زمانے میں شیعت ختم ہو جاتی۔ شیعہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں باقی نہ رہتے، لہٰذا جو ہے امام نے صلح کیا اور صلح نامے میں جو تحریر کیا تو امام نے جو ہے یہی کہا کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، رسول اسلام کے فرمان پہ عمل ہوگا، خلفائے شائستہ پہ عمل کیا جائے گا۔ یعنی امام نے جو ہے اسے بے نقاب کر دیا، حاکم شام کو بے نقاب کر دیا، اس کے چہرے پہ جو نقاب پڑا ہوا تھا وہ چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ یعنی امام نے ایک ہی جملے میں واضح کر دیا کہ نہ یہ جو ہے سنت اللہ پہ، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ یہ جو ہے عمل نہیں کرتا تھا۔ امام نے کہہ دیا کہ اب قرآن پہ عمل ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، تمام چیزیں یعنی ایک جملے میں واضح کر دیا امام نے کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ اور امام نے یہ بھی کہا کہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ہے لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ امام نے اس شرائط میں یہ بھی لکھا کہ جو شہید ہوئے جنگ جمل اور صفین میں انہیں جو ہے 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ دیا جائے۔ یعنی امام نے وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ سب جو ہے بے خطا تھے، بے خطا تھے۔ تو ناظرین اکرام، ایک پہلو پہ ہم نے جو ہے گفتگو کی ہے اور وہ بھی مختصر کہ آپ دیکھیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی تو اس کی اہم وجہ ایک یہی ہے کہ اگر امام جنگ کرتے تو پھر جو ہے امام کے زمانے میں وہ جو ہے شیعہ باقی نہیں ہوتے، اور امام کے لشکر میں ارد گرد ایسے تھے کہ وہ امام شناس نہیں تھے، اور ادھر سے حاکم وقت کی طرف سے خرید اور فروخت جاری تھا اور ادھر سے لوگ بک رہے تھے۔ تو ایسے حالات تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ الہی کا نمائندہ اس زمین الہی پہ تمام پیغام کو پہنچا رہا تھا، تو وہ الہی کا نمائندہ شہزادی زہرا کے آغوش میں جو آئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 ماہ رمضان المبارک کو۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ مبارک اور اس ہفتے میں جو مناسبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق، قرآن صامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور قرآن ناطق کا اس مہینے میں جو نزول ہے، ظاہر سی بات ہے
کہ یہ دونوں چیزیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جو برکت ہے تو سب سے بڑی برکت جو ہے یہی قرآن مجید ہے. یہ ایام جو ایام شب قدر قریب ہیں تو سب سے بابرکت قرآن مجید ہے، اور پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا. لہذا انسان جو ہے چاہے تو سب سے زیادہ خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے اس قرآن مجید سے، کہ لانے والا بھی عظیم ہے. لیکن اگر جو ہے انسان اس سے استفادہ نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مریض ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نسخہ لکھ دے، اب معلوم ہوا کہ نسخہ لکھ دیا اور اس کے ورثہ جو ہے دوا لا کر دے دیے، تو ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، بیمار ہے، دوا لکھ دیا، تجویز کر دیا، تو ڈاکٹر نے لکھا تو دوا لکھنے والا بھی اچھا ہے، اس کے ورثہ جو ہے لا کر دوا دے دیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لانے والے دوا وہ بھی اچھے ہیں اور دے دیا. اب جو ہے مریض کبھی کھا رہا ہے، کبھی نہیں کھا رہا ہے، کبھی جو ہے وقت پہ کھا رہا ہے، کبھی وقت کے بعد کھا رہا ہے، کبھی جو ہے بھول جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ طبیب جو ڈاکٹر تھا لکھنے والا بھی اچھا، ورثہ دوا لانے والے بھی اچھے ہیں اچھے. اب جو ہے یہ کھا رہا ہے، کبھی جو ہے نہیں کھا رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے قرآن مجید ہے. قرآن مجید اسی طریقے سے بھیجنے والا بھی لانے والا بھی ہے نا. اب جو ہے اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ جو ہے زیادہ استفادہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ استفادہ نہیں کرتے. تو یہ جو ہے شب قدر ہے نا، قدر ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بہت سے جو ہے صاحب قدر و منزلت ہیں. تو قرآن مجید جو لوح محفوظ پہ اللہ کے حکم سے تحریر ہو رہا ہے وہ بھی صاحب قدر و منزلت. قرآن لانے والا جناب جبریل یہ بھی قدر اور صاحب منزلت ہے کہ یہ ملائکہ میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، اور جس کے پاس لائے، جس کے قلب پہ لائے وہ بھی صاحب قدر اور منزلت ہے. وہ روح قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ فرشتہ روح وہ بھی صاحب قدر اور منزلت ہے، جس پہ آیا وہ بھی صاحب قدر اور منزلت ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید بھی صاحب قدر اور منزلت ہے. نہ قرآن مجید کا کل کوئی جواب لا سکا، نہ بعد میں کوئی جواب لا سکتا ہے. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ شب قدر کی جس میں قرآن کا نزول ہے، اور قدر کے معنی یہی ہے کہ پروردگار جو ہے اس کے لیے بہتر کرتا ہے نا. یعنی تقدیر جو تحریر ہوتی ہے اس کے لیے بہتر ہے. اب الگ مسئلہ ہے کہ دیکھیں انسان مثلا جو ہے یہ سوچے کہ نہیں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن پروردگار جو کرتا ہے نا، شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی پروردگار کرے گا وہ بہتر کرے گا. مثلا مثال دے دیں، اب مثلا جو ہے شاہراہ پہ ہے نا، کسی کا سڑک پہ روڈ کے قریب جو ہے گھر ہو، مکان ہو، تو اب جو ہے اس کا مکان مثلا جو ہے توڑا جائے، حکومت نے حکم دیا توڑا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شاہراہ جو ہے نا چوڑا ہو جائے، لوگ جو ہے راستہ جو ہے چوڑا ہو جائے، لوگ جو ہے گزرے ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ ٹریفک وغیرہ نہ ہو تو گھر توڑا جائے، تو جس کا گھر توڑا جا رہا ہوگا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، اسے جو ہے اچھا نہیں لگے گا کہ راستے کے پاس گھر اس کا توڑا جا رہا ہے، تو اسے تو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اگر ایک عمومی نظر سے دیکھے، ایک مجموعی نظر سے دیکھے، ایک فلاحی نظر سے دیکھے تو کیا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ راستہ چوڑا ہو جائے گا، لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ گزریں گے نا، ٹریفک نہیں ہوگی، بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اسے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر عمومی نظر سے دیکھا جائے تو اچھا ہے کہ راستہ چوڑا ہو جائے گا، ٹریفک نہیں ہوگی، لوگ جو ہے آرام سے گزریں گے. تو اسی طریقے سے ہے نا انسان سوچ رہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو ہے انسان اگر یہ سوچے کارخانہ خدا سے جو ہو رہا ہے، اپنی بصیرت کے ساتھ اگر سوچ لے تو پھر جو ہے انسان یہ کہے گا نہیں
جو بھی کام ہو رہا ہے پروردگار کر رہا ہے وہ سب بجا کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے اور جو انسان کے حق میں ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو ان شبوں میں جو شبائے قدر ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, 1000 مہینے سے بہتر. یہ شب جو ہے 1000 مہینے سے بہتر, یعنی کتنا ہو گیا 1000 مہینہ, 84 ہو گیا تقریباً سال, 84 سال ہو گیا. ایج کیا ہے آج کل تو خیر ہے نا, دیکھ لیجئے. بہرحال اللہ ہر ایک کو طول عمر دے پروردگار. تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ 84 سال ہے نا, یعنی جو ہے انسان اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل کر رہا ہے تو 1000 مہینہ یا پوری عمر کہہ لیں ایک طرف, اور ایک شب جو ہے وہ ایک طرف ہے. تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ جمع ہے, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ملائک فرشتے نازل ہوتے ہیں, ایک فرشتہ نازل ہو, ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ جو ہے فرشتے روح نازل ہوتے ہیں, ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یعنی جب بارش ہو تو انسان قطروں کو شمار نہیں کر سکتا ہے, تو پروردگار کی طرف سے جب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے نا, تو سوائے پروردگار کے, سوائے رسول اکرم اور اہل بیت کے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. تو شب قدر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور پروردگار نے یہ حکم دیا ہے. دیکھیں یہ ماہ رمضان ہے اور چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں, حالات ایسے ہیں اور تقسیم ہو رہا ہے, تو ایک وقت ہوتا ہے, ایک وقت ہے نا کہ بھائی دیکھیے مغرب سے پہلے جو ہے افطار تقسیم ہوگا ہے نا, یا غریبوں کے لیے راشن جو ہے تقسیم ہوگا مثلا جو ہے مغرب سے 2 گھنٹہ پہلے, یا مغرب کے بعد, یعنی مغرب کے بعد افطار وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے ہم تقسیم کریں گے نا, مثلا جو ہے 10 بجے تک تقسیم ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کا ایک وقت معین ہے نا, کہ 2 گھنٹہ تقسیم ہوگا اور اتنے بجے سے اتنے بجے سے تقسیم کریں گے. لیکن پروردگار وہ جو ارحم الراحمین ہے, پروردگار کہہ رہا پوری شب, شبائے قدر پوری شب جو ہے, یعنی صبح صادق تک پوری شب جو ہے آؤ ہماری بارگاہ میں دعا کرو, جس وقت چاہو شب میں آؤ, اور آنے کے بعد دعا کرو, ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. تو ناظرین اکرام یہ جو ہے شبائے قدر ہے کہ جس میں حکم ہے, اور پروردگار نے فرمایا, خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 19 شب کو تقدیر لکھی جاتی ہے, شب کو تقدیر لکھی جاتی ہے, شب کو اس پہ مہر اور امضا لگ جاتا ہے. تو یہ شبائے قدر ہے, اور انسان کو جو ہے کسی ایک شب پہ منحصر نہیں رہنا چاہیے. جس طریقے سے آپ دیکھیں جوشن کبیر, دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے ہے نا جو اسما ہے, 1000 نام ہے, اس سے زیادہ ہے. دعائے مجیر میں ہے, دعائے مشرول میں ہے, دیگر کتابوں میں ہے. اللہ کے اسما جو ہے 1000 اسماء حسنہ جو ہے 1000 نام سے زیادہ ہے. لیکن اس میں اعظم جو ہے اسی میں ہے, پتہ نہیں ہے اس میں اعظم, پتہ نہیں ہے کون اس میں اعظم ہے. یعنی پروردگار جو ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اسی میں اس میں اعظم ہے, لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے. یعنی تم پڑھتے ہیں انسان کو معلوم نہیں ہے نا, اسی میں اس میں اعظم ہے نا. اسی طریقے سے یہ جو ہے نا یہ 3 شبیں ہیں, پروردگار نے کہا کہ تم جو ہے ان تینوں شبوں میں ہے نا کسی ایک شب پہ منحصر نہ رہو, کرتے رہو, کسی شب میں تمہاری دعا جو ہے قبول ہو جائے گی. یا مثلا آپ دیکھیں کہ صلاۃ الوسطیٰ, قرآن مجید میں ذکر ہے صلاۃ الوسطیٰ, یعنی جو 5 جگانہ نماز ہے اسی میں سے ہے, لیکن معلوم نہیں ہے, معلوم نہیں کہ صبح کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے, معلوم نہیں ہے. لیکن اسی نماز میں ایک نماز جو ہے صلاۃ الوسطیٰ, یعنی پروردگار نے کہا کہ اسی میں ایک ہماری نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے, پڑھتے جاؤ اسی میں سے ایک ہے نا. اسی طریقے اسماء حسنہ ہے نا, پڑھتے جاؤ اسی میں سے ایک, اس میں اعظم ہے. اسی طریقے سے یہ
شبائے قدر ہے، 3 شبیں ہیں کہ ہر شب میں جو ہے تم دعا کرتے جاؤ، اعمال کرتے جاؤ، ہے نا، مناجات کرتے جاؤ، فریاد کرتے جاؤ، اور انہی شبوں میں سے کسی ایک شب میں تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پروردگار نے بہت سی چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے کسی ایک چیز پہ منحصر نہ کرے، ہے نا، بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تاکہ انسان جو ہے دیگر چیزوں کو انجام دے، انسان جو ہے بجا لائے۔ تو ناظرین کا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ایام قریب ہے، جو شبائے قدر ہے، اور کل کی تاریخ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بشہادت کی تاریخ، اور آج 14 رمضان جناب مختار کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جناب مختار صرف جو ہے نام کے مختار نہیں تھے، ذات کا مختار تھا۔ اور تیسری مناسبت جو ان قریب ہے وہ جو ہے شبائے قدر ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور پہلی شب ضربت، دوسری شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور تیسری شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کے غم کو یاد کرے دل سے، اور آنسو بہاتے ہوئے عمل انجام دے کہ مولا علی کی جو شہادت کی تاریخ ہے، شب ضربت ہے اور شب قدر ہے، تو جس طریقے سے دعا پڑھنا، تسبیحات پڑھنا یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے ذکر علی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اہل بیت مولا علی کے مصائب کو سننا یہ بھی عبادت ہے، فضائل کو سننا یہ بھی عبادت ہے نا۔ اور اگر جو ہے انسان کے آنکھوں سے اہل بیت کے غم کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہے نا، تو پھر یہی آنسو جو ہے اعمال کے قبولیت کے ضامن بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایام کی شہادت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے۔ لہٰذا جو ہے آج کل جو حالات ہے، جو دور ہے، ایسے حالات میں، ایسے دور میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر پہ مولا علی کا ذکر کریں، مولا علی کے فضائل و مصائب کو بیان کریں، اور خود اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنے ہی افراد کے درمیان جو ہے ذکر کریں، ماتم کریں۔ ہر گھر سے علی علی کی صدا بلند ہو، جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں۔ اور ایک بات اور آخر میں یہ گزارش کر دے کہ دیکھیں یہ جو لائف جو سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ شبائے قدر میں بھی سلسلہ جاری رہے گا، اور دیگر مجالس بھی انشاءاللہ جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ وقت کا بھی اعلان ہو جائے گا شب قدر میں کہ اعمال کتنے وقت جو ہے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو ساتھ میں ہم مل کر ہم سب اعمال کریں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو اصل چیز دیکھیں یہ کہ یہ جو آن لائن وغیرہ یہ مجلسیں آتی ہیں یا زیارت ہے نا، زیارت پڑھا جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ گزارش ہے بچوں کے لیے کہ احترام برقرار رہے، احترام برقرار رہے۔ مجلس مثلا جو ہے مجلس آ رہی ہے، سن رہے ہیں، تو مثلا جو ہے اسی احترام سے مثلا جو ہے زیارت ہے، تو پھر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہے نا، کھڑے ہوں، احترام برقرار رہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے بند کر دیجئے، ہے نا، بند کر دیجئے، مثلا آن لائن آ رہی بند کر دیجئے، مسئلہ نہیں ہے نا۔ لیکن جو ہے اس چیز کا خیال رہے کہ احترام بھی برقرار رہے کہ آن لائن جو مجلسوں کا سلسلہ ہے، زیارت کا سلسلہ ہے، اور جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے چالو کر دیا اور اس کے بعد ہم مثلا کام میں مصروف ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا مثلا جو ہے سبزی کاٹ رہے ہیں، دیگر چیزیں۔ تو بہرحال یہ تمام احترام جو ہے مد نظر رہے۔ بہرحال معذرت کے ساتھ یہ گزارش تھی کہ بچوں کے لیے کہ جو سلسلہ جاری رہے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایام جو ہے قریب ہے، اور زیادہ تر اس مہینے کا نصف تقریباً جو ہے گزر چکا ہے۔ لہذا پروردگار کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے
اور خاص طور سے یہ جو مرض ہے کورونا وائرس ہے نا، اس کے لیے ہے نا دعا کریں کہ سب محفوظ رہیں، جو مریض ہیں انہیں بھی پروردگار شفا دے، اور احتیاطی تدبیر پہ ہم عمل کرتے رہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ جو ہے شب قدر قریب ہے، تو اس سلسلے سے کس وقت اعمال ہوگا، ساتھ میں انشاءاللہ اعمال کریں گے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہے، ہر ایک کے دلوں میں الفت اور محبت کو قائم و دائم فرما، اور تمام ان صفات سے، الفت، محبت، اخوت، ان صفات سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی مریض ہیں، پروردگار جو کورونا وائرس سے مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما، اور اس مرض سے، اس کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، کریم ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا۔ سلمكم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ، اسألکم دعا۔